اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ کتاب الصوم تک پہنچا ہے، یعنی روزے کی کتاب آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسے الفاظ کے مجموعے کا نام ہے، ایک کتاب کے یعنی بک کے ایک ایسے حصے کا نام ہم کتاب رکھ دیتے ہیں اصطلاحی طور پہ، جس میں ایک نوعیت کے مسائل ہوں، یعنی ایک چیز سے متعلق، جیسے نماز سے متعلق ہوگا تو کتاب الصلاۃ، روزے سے متعلق تو کتاب الصوم۔ پھر ان کے اندر جو پھر کیٹگریز بنتی ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تقسیم ہوتی ہے، اس کو پھر فصل کا نام دیتے ہیں۔ جیسے نماز ہے تو فرائض کے بارے میں فصل، واجبات کے بارے میں، نماز کے فسادات کے بارے میں، نماز کے سنن کے بارے میں، نماز کے مستحبات کے بارے میں فصل، وہ پھر فصلیں بنتی ہیں۔ تو یہ کتاب الصوم کا مطلب کیا ہے کہ اس جو بخاری کی کتاب ہے، اس میں ایک حصہ ایسا ہے جس میں روزوں سے متعلقہ مسائل لائے ہیں۔ باب قائم کیا ہے، باب اذا جامع فی رمضان، یعنی جب کوئی شخص رمضان میں جسمانی تعلق قائم کر لے، یعنی اپنی زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کر لے، اس کا باب۔ حدیث ہے 1935، اور حضرت عبداللہ عباد بن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ وہ جل گیا، یعنی مراد ہے وہ دوزخ کے عذاب میں جل گیا، یہ کہنا اس کا مقصود تھا۔ آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کر لیا، یعنی حالت روزہ میں۔ تو پھر آپ کے پاس یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلا آیا، یعنی کھجوروں کا ایک تھیلا آیا۔ تو جب میں یہ پہلے میں بیان کرتا ہوں نا تو یہ لفظی ترجمہ سمجھ لے ہوتا ہے، پھر یعنی کہ جب میں اکثر ذکر کرتا ہوں تو وہ اس کی وضاحت میں اضافی الفاظ ہوتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو حدیث میں پہلے ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں، پھر اگر وہ بات پوری سمجھ میں نہ آئے تو ہم یعنی کہہ کے اس میں اضافہ کرنا پڑتا ہے تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ جیسے یہاں پر صرف اتنا تھا کہ اس شخص نے آ کر کہا کہ وہ جل گیا۔ اب آپ کے ذہن میں، عام سننے والے کے ذہن میں گمان ہوگا شاید آگ میں جل گئے ہوں گے، تو اصل میں کیا تھا کہ انہوں نے آ کر دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، وہی میں نے بات جو پہلے کہی تھی کہ ایک حدیث پڑھیں گے کچھ مفہوم الگ نکلے گا، جب اس سے متعلق دیگر حدیثیں پڑھیں گے تو نکھر کر چیز سامنے آ جاتی ہے کہ اچھا اصل معاملہ یہ تھا، کیونکہ باقی حدیثوں میں وضاحتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک اعرابی تھے، دیہاتی صحابی تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، اور حالت روزہ میں رمضان میں وہ مطلب تعلق جسمانی قائم کر بیٹھے۔ اب احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، تو روزہ توڑ دیا، اب روزہ جان بوجھ کے ٹوٹا ہے تو یہ تو مجھے جہنم میں لے جائے گا۔ تو یہ ان کے دل میں خوف خدا تھا، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر کے عرض کیا صلی اللہ کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں اس نے کہا میں تو جل گیا، یعنی دوزخ میں۔ تو پھر نبی کریم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے رمضان میں اپنی زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تھیلا آیا، یعنی کھجوروں کا تھیلا آیا، جس کو عرق کہتے ہیں، عرق، عین را قوف، عرق ٹوکرا۔ آپ نے فرمایا وہ جلنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا ان کو صدقہ کر دو۔ تو یہ آگے حدیث آ رہی ہے تفصیل کے ساتھ، اس کو پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ تو اب دیکھیں پھر ایک حدیث میں تھوڑا سا مبہم ذکر ہے یہاں پر، دوسری حدیث میں تفصیل ہے، بس یہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں بارہا، ایک دفعہ پھر عرض کر دیتے ہیں کہ آپ اگر صرف اس حدیث کو اٹھائیں اور اس میں وضاحتی کلام نہ ہو، بعض اگر صرف ترجمہ ہوتا ہے، وضاحتی کلام بالکل نہیں ہوتا، آپ کبھی بھی صحیح نتیجہ اس حدیث سے نہیں نکال سکیں گے۔ لیکن جب آپ دوسری اس سے متعلقہ حدیث ہے جو جس میں یہی واقعہ زیادہ تفصیل سے لکھا ہے پڑھ لیں گے، تو پھر اگر وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا نا، اس حدیث کو آپ پڑھیں گے تو جو یہاں بیان نہیں ہوا وہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کہیں گے کہ یہاں نہیں ہے لیکن میں نے حدیث پڑھی ہوئی ہے، اس میں یہ باتیں مزید ہیں، پھر آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ علماء کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ علماء مختلف ایک موضوع سے متعلق حدیثوں کو جانتے ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی ایسی حدیث آتی ہے جس میں کم چیزوں کا بیان ہے تو ان کا ذہن فوراً مطلب ان کا انتقال ذہن ان حدیثوں کی طرف ہو جاتا ہے جس میں اسی چیز کی زیادہ تفصیل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر
یہ ایسا ہے نہیں جیسے یہ اور بھی اس میں چیزیں ہیں وہ دوسری حدیث میں آئی ہیں وہ پھر بیان کر دیتے ہیں. عوام کے پاس اگر ایک ہی حدیث پہنچے اور دوسری حدیثیں اس نے نہ پڑھی ہوں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غلط نتیجہ مرتب ہوگا. آج کل بھی آپ دیکھ لیں, میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کتنی جدید ٹیکنالوجی ہے, اس کے باوجود میڈیا پر بعض اوقات خبر گردش کر رہی ہوتی ہے, فلاں نے ایسا کہا, فلاں نے ایسا کہا, فلاں نے ایسا کہا, لیکن جب صاحب معاملہ خود سامنے آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے تو ایسا کہا نہیں, رد نہیں, یہ تو خود نتیجے مرتب کر لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم سنی سنائی بات یا ادھوری سی بات سنتے ہیں نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے, لیکن جب صاحب معاملہ خود وضاحت کرتا ہے تو بات کلیئر ہو جاتی ہے. تو پھر حدیثوں کا معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک حدیث آپ اٹھاتے ہیں اس میں وضاحت نہیں ہوتی اور انسان اسی کو کل سمجھ کر نتائج مرتب کر لیتا ہے, لیکن جب دوسری حدیث اسی سے متعلق آتی ہے تو پتہ چلتا ہے جو آپ نے نتیجہ نکالا تھا وہ تو غلط تھا, اصل تو یہ مسئلہ ہے. اب دیکھیں اصل مسئلہ کیا, اگلی حدیث میں دیکھیں, باب اذا جامع فی رمضان ولم یکن له شیء فتصدق علیہ فلیکفر. یعنی جب کسی روزہ دار نے رمضان میں اپنی زوجہ سے جسمانی تعلق قائم کر لیا اور اس کے پاس کوئی مال نہیں تھا, پھر اس پر صدقہ کیا گیا تو پھر وہ کفارہ ادا کرے. 1936 نمبر حدیث پاک ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. انہوں نے بیان کیا کہ جس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص نے آ کر عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا. آپ نے فرمایا تم کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ میں روزے میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا, یعنی بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق میں نے قائم کر لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جس کو تم آزاد کر دو؟ اس نے کہا کہ نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا تم 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی نہیں. پھر آپ نے پوچھا کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی نہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ٹھہرے. ہم لوگ اسی طرح بیٹھے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کی چھال کا بنا ہوا ایک بڑا تھیلا آیا جس میں کھجوریں تھیں, اور عرق کا معنی تھیلا ہے. یعنی ابو ہریرہ فرما رہے ہیں عرق آیا, یہ تو میں نے ترجمہ کر دیا عرق آیا, عرق کا معنی تھیلا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ سائل کہاں ہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا یہ کھجوریں لو اور ان کو صدقہ کر دو, اللہ تعالیٰ تیرا کفارہ روزے کا کر لے گا. اس شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے بھی زیادہ کوئی ضرورت مند ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ان 2 پتھریلے کناروں کے درمیان, اس کی مراد مدینے کے 2 کنارے تھے, میرے گھر والوں سے زیادہ ضرورت مند کوئی گھر والا نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ ہنسے حتیٰ کہ آپ کی مبارک داڑھیں ظاہر ہو گئی. پھر آپ نے فرمایا کہ تم یہ اپنے گھر والوں کو کھلا دو. اب آپ نے دیکھا کتنی طویل حدیث ہے یہ. اب اگر وہ مختصر حدیث کو پوسٹ کر دے, آپ کے پاس واٹس ایپ پر آ جائے, تو کیا اس سے آپ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا, کھجوروں کو تھیلا کیوں صدقہ کرنے کو حکم دیا تھا, وہ کیوں کہہ رہا تھا میں جل گیا, اور یہ مسائل. تو اس لیے ہمیشہ عاجزی اختیار کریں. کوئی ایک آدھ حدیث کسی ڈائجسٹ میں پڑھ لی, کسی ناول میں پڑھ لی, کوئی پوسٹ آپ کے پاس آ گئی, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ علماء کو چیلنج دینے کے قابل ہو گئے. اس سے اجتناب کریں ورنہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی برباد ہوگی. دنیا اس طرح جائے گی کہ بے برکتی پیدا ہوتی ہے, بے ادب کے اوپر اللہ کی طرف سے مطلب بہت کچھ نازل ہو جاتا ہے اور وہ بیچارہ ٹھوکرے کھاتا ہے. بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کئی مرتبہ کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, لیکن ہم غور کریں تو ہم نے کسی عالم کو برا بھلا کہا ہوتا ہے, قلبی غیبت کی ہوتی ہے, زبانی غیبت کی ہوتی ہے, کسی اللہ کے نیک بندے کے بارے میں ہم نے لیگ پولنگ کی ہوتی ہے, اور اسی طرح یہ واٹس ایپ گروپ میں کمنٹس پاس کریں, کوئی گالیاں بک رہا ہے, کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے. آپ کو تمغہ ملے گا آخرت میں, اس کا انعام ملے گا, مر کر تو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ کسی عالم کو اس طریقے سے لوگوں کے درمیان ڈال کر, اس کی بات کو ڈال کر, اس کی کلپ کو ڈال کر اسے تضحیک اور مذاق کا نشانہ بنانا کتنا برا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ حدیث ہے, علماء نبیوں کے وارث ہیں. اگر ایک ارب پتی آدمی ہو
ایک لڑکا کھڑا ہو کے کہے یہ جو لڑکا ہے نا اس ارب پتی کا وارث ہے، تو خود بخود آپ کے دل میں ایک روب پیدا ہو جائے گا، اچھا یہ اس کا وارث ہے، اس کا مطلب یہ اگر یہ فوت ہوگا تو سارا سرمایہ اس کے پاس آئے گا، ایک روب اور دبدبہ آپ کے اوپر طاری ہو جائے گا۔ سوچئے جن کو نبی فرمائیں کہ یہ علماء میرے انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، اور آپ نے ان کو کٹ پتلی بنا لیا، آپ نے ڈھول کی طرح ان کو بجا رہے، فٹ بال بنا لیا کہ یہاں سے ٹھوکر مارے دوسرا وہاں سے مارے۔ تو پھر نبی اگر ایک کروڑ پتی کے وارث کو آپ ماریں گے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، وہ آپ کا حشر کیا کرے گا، خود سوچئے۔ تو جو نبی کے وارث کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، پھر نبی کریم اس کے ساتھ کیا کریں گے، یہ بھی سوچئے۔ بروز قیامت ایسا نہ ہو کہ آپ سفارش کے لیے یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیں، اور سرکار فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، چہرہ ہی پھیر لے نفرت سے کہ تم نے میرے وارث کے ساتھ حشر کیا تھا۔ اس لیے اگر جو میرے ایسے بھائی بہن سن رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ایسا نہ کیا کریں، اور آپ کو مطلب اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالیں نہیں، آپ اپنا کام کریں، علماء سے سیکھیں، اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے کمنٹس پاس کرنا، کسی عالم کی گرفت کرنے کی کوشش کرنا، یہ آپ علماء پہ چھوڑ دیں، وہ کریں گے اگر کرنا چاہیں گے تو، آپ نہ کریں اگر آپ کریں گے تو اس میں نقصان ہوگا۔ تو اب یہ تفصیل دیکھ لیجئے ذرا۔ تو انہوں نے حالت روزہ میں اپنی زوجہ سے تعلق جسمانی قائم کیا، اس کا مطلب ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، اس لیے نبی کریم نے اس پہ کفارہ بیان فرمایا۔ کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص، یعنی کفارہ کب لازم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دیتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ رمضان کا ادا روزہ ہونا چاہیے، رمضان کا ادا۔ فرض کر لیں کسی کا روزہ رمضان کا نکل گیا، وہ بعد کے مہینوں میں قضا کر رہا ہے، اور وہ روزہ اس نے جان بوجھ کر توڑ دیا، اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہے، گناہگار ہوگا لیکن قضا ہے، کفارہ نہیں۔ کفارہ کب آئے گا؟ جو یہ تین چیزیں بیان فرمائیں کہ غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا، یا پھر آگے یہ نہیں کر سکتے تو 60 مساکین کو 2 ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب رمضان کا روزہ توڑا اور وہ بھی ادا رمضان کا، نمبر 1۔ نمبر 2، جان بوجھ کر توڑا ہو، بھولے سے نہیں ہو، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے بھولے سے تو معاف ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس نے رات میں نیت کی ہو، کیونکہ آپ یہ مسئلہ اگر جانتے ہیں، میں نے پہلے بیان کیا ہوا ہے کہ اگر کسی کے رات میں آنکھ نہیں کھلتی، فجر کے بعد آنکھ کھلی، اور اس نے آنکھ کھلنے کے بعد روزے کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا ہے، جان بوجھ کے کھایا پیا نہیں، اگر وہ زوال سے پہلے روزے کی نیت کر لیتا ہے کہ میں طلوع فجر سے روزہ دار ہوں، تو اس کو روزہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو اگر فرض کر لیں کسی کے رات میں آنکھ نہیں کھلی، صبح 8 بجے آنکھ کھلی، اس نے روزہ رکھ لیا لیکن دوپہر میں جا کے عمدن جان بوجھ کے توڑ دیا، اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ کفارہ ہوگا جو رات میں نیت کی اس پر۔ اور یہ کیوں ہے فرق، وہ میں پھر کبھی بیان کروں گا، ابھی بہت تفصیل ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ روزہ اگر ٹوٹا ہے تو کسی صحیح عذر کی بنا پر نہ ہو، صحیح عذر کی بنا پر ہوگا تو پھر اس میں قضا ہے، کفارہ نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھا، آپ کی ایک دم حالت خراب ہو گئی، کسی کی شوگر تھی ایک دم لو ہو گئی، جب لو شوگر ہوتی ہے تو ہاتھ پاؤں سے گویا کہ جان سی نکل جاتی ہے، اب اس کو جلدی سے دوا وغیرہ پلائی اور دیگر چیزیں کھلایا، کچھ کھلایا پلایا، تو اب وہ کھا پی کے روزہ توڑ رہا ہے، روزہ یاد بھی ہے، رات میں نیت کی ہے، جان بوجھ کے توڑ رہا ہے، لیکن عذر کے سبب ہے، اس پہ کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہے۔ اس کے بعد ایک مزید یہ کہ اس نے ایسی چیز سے روزہ توڑا ہو جو خوش ذائقہ ہو، ایسی نہ ہو کہ اس سے طبیعت میں نفرت پیدا ہو۔ مثال کے طور پہ کسی نے جان بوجھ کے روزہ توڑا، رمضان کا ہی تھا، رات میں نیت کی تھی، لیکن انڈے کے چھلکے کھا لیے، صرف انڈے کا چھلکا، اب طبیعت کہاں اس کو پسند کرتی ہے، یا کچا گوشت کھا لیا، تو روزہ اس سے ٹوٹے گا ضرور لیکن کفارہ نہیں ہے، کیونکہ طبیعت جن چیزوں سے کراہت کرتی ہے ان چیزوں کو کھانے سے قضا ہے، کفارہ نہیں۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ یاد رکھیں اگر قصد نافرمانی ثابت ہو جائے تو پھر کفارہ بھی ہوگا۔ مثال کے طور پہ کسی نے سن لیا کہ بھئی کراہت والی چیز سے روزہ توڑ دو تو قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں۔ اس نے کھیل بنا لیا، ایک انڈا کھا لیتا ہے، انڈے کا چھلکا، روزہ توڑ دیتا ہے، جب ٹوٹ گیا بھی کھاتا پیتا رہتا ہے، تو یہ تو اس نے کھیل بنا لیا، تو اب ایک دفعہ تو معاف ہوگا پہلی مرتبہ، یعنی صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ سیکنڈ ٹائم ایسا کرے گا تو پھر اس پہ کفارہ بھی لازم ہو جائے گا۔ اچھا، یہ بھی ضروری ہے کہ روزہ جو ہے وہ یا تو کھانے پینے سے ٹوٹا ہو یا باقاعدہ جسمانی تعلق قائم کرنے سے ٹوٹا ہو، باقاعدہ زوجہ کے ساتھ۔ لہذا اگر کسی اور طریقے سے غسل واجب کیا
یا پھر وومیٹنگ وغیرہ ہو گئی اور جان بوجھ کے الٹی کی، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آگے اس کا ذکر آئے گا تو میں اور تفصیل بیان کر دوں گا، یا آپ نے فقہی مسئلے سنے ہوں تو جان بوجھ کر اگر وومیٹنگ کی اور منہ بھر قے آئی تو اگر منہ بھر قے سے ٹوٹا یا کسی اور طریقے سے غسل واجب کیا، اس پہ قضا ہے، کفارہ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے روزہ توڑا اور غلط فہمی کی بنا پر اس نے کوئی حدیث پڑھ لی، اس کو ایسا لگا یہ عمل میں نے کیا نا، حدیث میں آیا تو شاید روزہ ٹوٹ گیا، جیسے غیبت کسی نے کی تو نبی کریم نے کسی شخص کی بیٹیوں نے غیبت کی تھی، روزہ دار تھیں، سرکار نے فرمایا انہوں نے روزہ کہاں رکھا، وہ تو سارا دن لوگوں کو گوشت کھاتی رہی ہیں۔ اب اس سے کسی نے نتیجہ نکالا کہ یار میں نے بھی روزے میں غیبت کر لی، اس کا مطلب میں نے تو روزہ رکھا ہی نہیں، روزہ تو گیا میرا، اس نے کھا پی لیا۔ حالانکہ غیبت سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹتا نہیں، اور نبی کریم نے جو فرمایا وہ ٹوٹنے کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ وہ ہے جو آیت کا مفہوم ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم یقیناً اس کو ناپسند کرو گے۔ اس کو سرکار نے بیان فرمایا، نہ یہ کہ روزہ توڑنے کا۔ اس نے ایسی حدیث پڑھ لی یا کسی عالم سے مسئلہ معلوم کیا اور وہ عالم جو تھے وہ ان کو توجہ نہیں رہی، انہوں نے مسئلہ غلط بتا دیا، کسی مفتی صاحب سے معلوم کیا، انہوں نے کہا تیرا تو روزہ گیا بھائی۔ اب یہ گیا، اس نے کہا روزہ ٹوٹ گیا، عالم صاحب سے پوچھ لیا، اب اس نے جان بوجھ کے کھا پی لیا، تو چونکہ تو غلط فہمی کی بنا پہ ٹوٹا، اس میں قضا ہوگی، کفارہ نہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ میں نے جو بیان کی ایک دم تو آپ کے ذہن میں نہیں آئیں گے، اس کو ریپیٹ پہ دیکھ لیجئے گا، اور یا پھر یوٹیوب وغیرہ پہ جب یہ درس بخاری اپلوڈ کیا جائے ARY والوں کی طرف سے، ہمارے اسٹوڈیو کی طرف سے، تو اس کو 3-4 بار سنیں ان چیزوں کو، تو بہت اچھا فائدہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب اگر ایسا ہوا جیسے اب یہ تھے صحابی کہ انہوں نے جب تعلق جسمانی قائم کیا، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا، روزہ ان کو یاد بھی تھا، تو وہ روزہ ٹوٹ گیا، تو اب جو ہے وہ اس پہ کفارہ لازم ہوتا ہے، اور کفارے میں بالترتیب چیزیں ہیں۔ پہلے غلام آزاد کرنا، اگر آپ غلام آزاد نہ کریں روزہ رکھنے کی طرف آ جائیں تو وہ ویلڈ نہیں ہوگا، لیکن اب غلام کا دور تو ہے نہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ جو چیز ہے جو سرکار نے بیان فرمائی وہ 60 روزے ہیں، لگاتار 60 روزے۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی اس طرح روزہ توڑ دیتا ہے، یعنی احناف کے نزدیک، تو اس روزے کی قضا علیحدہ ہے اور 60 روزے بطور کفارہ علیحدہ ہیں۔ ان 60 کفارے کے اور قضا کے روزوں میں فرق کر سکتے ہیں، آپ فاصلہ کر سکتے ہیں، قضا کا رکھ لیا، ایک ہفتے آرام کیا، پھر آپ نے لگاتار 60 روزے رکھے۔ لیکن جو کفارے کے روزے ہیں ان میں وقفہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا، لہذا اگر کسی نے 59 روزے رکھے اور ایک روزہ کسی عذر کی بنا پہ چھٹ گیا تو یہ 60 کاؤنٹ نہیں ہوں گے، دوبارہ نئے سرے سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ مرد کے لیے حکم یہ ہے، ہاں اگر کوئی خاتون ہے تو ان کے جو ایام مخصوصہ ہیں وہ اس سے مستثنا ہوتے ہیں، یعنی مثال کے طور پہ ایک بہن نے 20 روزے رکھے تو پھر ان کو 10 دن حیض آ گیا، تو اب یہ نہیں کہ وہ 20 پہلے والے ضائع ہو جائیں گے، نہیں، وہ پھر 10 دن کے بعد پھر 21واں روزے سے سٹارٹ کریں اور 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اس پہ انشاءاللہ میں مزید کلام کروں گا نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی